أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن، آپ کہہ دیجئے انہیں، فی ایدیکم، جو آپ کے قبضے میں ہیں، من الاسرى، قیدی، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالی دیکھے گا جو تمہارے دلوں میں خیرن ایمان ہے، اگر اللہ تعالی تمہارے دلوں میں ایمان کو دیکھے گا، یؤتکم خیرا، تو وہ تمہیں دے دے گا اس سے بہتر، مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بڑا معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات میں جو غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ میں سے لوگ گرفتار ہو کر آئے تھے اور قیدی بنے تھے، ان کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو قیدی بن کر آئے ہیں، ان سے آپ فدیہ لیں اور ان کو رہا کر دیں۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے، اس سے کچھ بچوں کو علم حاصل کروا لیا جائے، چونکہ یہ کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، کوئی زبان یا اسی طریقے سے جو بھی ان کے پاس علوم ہیں، لکھنا ہے یا پڑھنا ہے، وہ ان سے سیکھ لیا جائے۔ ہر ایک قیدی کا فدیہ 100 اوقیہ تھا، 100 اوقیہ چاندی جو ہے وہ ادا کرے گا، 20,000 دینار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب اس موقع پر حضرت عباس، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اس میں واقعہ بھی یہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو میرا فدیہ ہے، چونکہ اس موقع پر یہ بہت سارا مال و دولت مکہ سے لے کر آئے تھے کہ میں مشرکین مکہ پر خرچ کروں گا، مسلمانوں کے خلاف خرچ کروں گا، لیکن وہ سارا کا سارا مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو میرا فدیہ ہے، وہ جتنا مال و دولت میرے سے لیا گیا ہے وہ میرے فدیے میں شمار کر لیں۔ تو حضور علیہ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے پاس آیا ہے، آپ کو اپنا فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 2 بھتیجے عقیل اور نوفل، یہ بھی چونکہ قیدی بن کر آئے ہیں اور غیر مسلم ہیں، ان کا فدیہ بھی آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ تو عباس کہنے لگے کہ میرے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ اتنا مال تھا یہ آپ لوگوں نے لے لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ مال جو کہ ام فضل یعنی کہ آپ کی اہلیہ کے پاس موجود ہے، جو آپ نے ان کے پاس رکھوایا ہے اور انہیں دیا ہے، اس میں سے آپ فدیہ ادا کریں۔ تو حضرت عباس بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ تو میں نے رات کو ایک الگ جگہ پر انہیں یہ مال و دولت رکھوایا تھا، جبکہ ہم دونوں ہی تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا، تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ کہا جی کہ مجھے میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور کہا جی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب بہرحال بات یہ ہے کہ حضور علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھی بات ہے آپ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ ابھی اپنے اسلام کا اعلان نہ کریں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس کا بہت سا مال و دولت مکہ میں مشرکین، غیر مسلموں یا مکہ والوں کے پاس بہت سا مال و دولت موجود تھا، جو انہوں نے قرض پر دے رکھا تھا، اور اس طرح سے اور معاملات میں لوگوں کے پاس موجود تھا۔ تو کہا کہ اگر آپ اسلام کا اعلان کرتے ہیں
وہ مال و دولت آپ کو ملے گا نہیں، اس لیے آپ اسلام کا اظہار نہ کریں، اور چونکہ ابھی اظہار نہیں تو اس لیے آپ کو فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے فدیہ دیا، اور اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیدی ہیں ان سے کہیں کہ فدیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر بعد میں آپ کا اسلام ظاہر ہوتا ہے اور واقعتاً آپ کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کو کئی گنا کر کے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ مجھے اتنا مال و دولت ملا جب میں نے اسلام کا اظہار کر دیا، تو اس وقت میں میرے تقریباً جو ہے 20,000 درہم کے جو ہے کئی جگہوں پر، اور ایک جگہ پر 40,000 درہم کے کئی جگہوں پر کاروبار چل رہے تھے، جبکہ میں نے ایک جگہ پر یہاں 20,000 دیے تھے۔ اور ایک میں انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا مال یہاں پر خرچ کیا، اللہ نے اسلام کے اظہار کے بعد مجھے 100 گنا زیادہ اس سے عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آخرت میں انعام کیا ہے؟ جو ماضی میں آپ سے کفر ہوا، شرک ہوا، گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو معاف فرما دیا، اس لیے کہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اللہ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ خیانت کریں آپ کے ساتھ، فقد خان اللہ من قبل، تو بے شک اس سے پہلے یہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابو دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں خدشہ ہے کہیں پھر سے یہ اور لوگوں کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ نہ کریں، فرمایا فی الوقت تو جو طے ہو رہا ہے فدیہ لینا یا ان سے علم سیکھنا، تو بس لکھنا پڑھنا سیکھنا، وہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر یہ پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف آ کر لڑتے ہیں، دوبارہ سے مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ خیانت ہوگی ان کی طرف سے، تو یہ تو اس سے بڑی پہلے خیانت کر چکے ہیں کہ توحید کا وعدہ انہوں نے عالم ارواح میں کیا، اور اس کے باوجود جو ہے یہ اس پر قائم نہیں رہے اور شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کے پہلے شرک کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے کیا اللہ نے قابو نہیں دیا آپ کو ان پر؟ تو اللہ دوبارہ بھی ان کو آپ کے قبضے میں دینے پر قادر ہے۔ باقی یہ ہے کہ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتا ہے کون کس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ اپنی جان چھڑوا رہا ہے۔ اللہ تو نیتوں کے حالات جاننے والا ہے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ فدیے کے معاملات جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد آگے ہجرت کے واقعات ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔